واللہ ما یخفی علی رکوعکم ولا خشوعکم، میرے اوپر نہ تمہارا رکوع مخفی ہے نہ تمہارا خشوع مخفی ہے۔ کسی نے کہا وہ جی امام کو کچھ اندازہ ہو جاتا ہے مقتدی کیا کر رہے ہیں، شاید میرے نبی نے اس بنیاد پہ کہہ دیا ہو۔ میں نے کہا بدبخت، یہ تیرے اندر کی نحوست ہے جو تجھے عظمت مصطفیٰ ماننے نہیں دیتی۔ ذرا حدیث کے الفاظ پہ غور کر، میرا نبی کہہ رہا ہے تمہارا رکوع بھی مخفی نہیں، تمہارا خشوع بھی مخفی نہیں۔ خشوع کہتے ہیں نماز کی حالت میں جو تیرے دل کی حالت ہوتی ہے، اندر کی جو کیفیت ہوتی ہے، اسے خشوع بولا جاتا ہے۔ گویا میرا نبی اعلان کر رہا ہے میرے غلاموں، میں محمد تمہارے ظاہر کو بھی دیکھ رہا ہوں، تمہارے باطن کو بھی دیکھ رہا ہوں۔ خشوع کسے بولتے ہیں؟ دل کی کیفیت۔ نماز کے عالم میں جو تیرے دل کا حال ہے نا، کہتے ہیں نا، آپ ایک جملہ سنتے رہتے ہیں نماز خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھنی چاہیے۔ مطلب یہ ہے کہ تمہارے دل کی کیفیت یہ ہو، تو یوں سمجھے جیسے تو رب کو دیکھ رہا، اور اگر یہ کیفیت نہ بن سکے تو پھر تیرا حال یہ ہونا چاہیے کہ تیری کیفیت یہ ہو کہ تیرا رب تجھے دیکھ رہا، تو اس کی بارگاہ میں حاضر ہے۔ اور چوتھی حدیث مبارکہ سن لیجئے، حضور نے ارشاد فرمایا جیسے میں محمد آگے کو دیکھتا ہوں ایسے میں محمد پیچھے کو بھی دیکھتا ہوں۔ یہ نگاہ مصطفیٰ کا کمال ہے۔ اور میرے نبی کی زبان، خدا کی عزت کی قسم، میرا نبی بولے تو وہ قرآن بنے، وہ خدا کا فرمان بنے۔ وہ زبان ہے جس زبان کے متعلق میرا خدا کہتا ہے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، میرا محمد اپنی مرضی سے نہیں بولتا، یہ تو وہی بولا کرتا ہے جو رب کا حکم ہوا۔ حضور کا ہر فرمان اللہ کے حکم سے ہوتا ہے، اور میرے نبی کا لعاب اسی زبان کا حصہ۔ میرے نبی کا لعاب، خدا کی عزت کی قسم، بڑے سے بڑے بیمار آئے، میرے نبی نے لعاب لگایا، ان کی بیماری ٹھیک ہو۔ حضرت قتادہ آنکھ کا ڈیلا ہاتھ پہ رکھے ہوئے حضور کی بارگاہ میں، یا رسول اللہ میری آنکھ نکل گئی۔ فرمایا ان صبرت ولک الجنہ، غلام اگر صبر کرے تو اللہ تجھے جنت عطا کرے گا۔ وَإِن شِئْتَ رَدَدتُّهَا، اگر تو چاہے تو میں محمد تیری آنکھ کو واپس بھی کر سکتا ہوں۔ حضور یہ بھی فرما سکتے تھے اگر تو چاہے تو اللہ تیری آنکھ لوٹا سکتا ہے۔ حضور نے یہ نہیں فرمایا، فرمایا اگر تو چاہے تو میں محمد تیری آنکھ لوٹا سکتا ہوں۔ الہی آنکھیں دینے والا تو تو ہے، فرمایا ہاں میں خزانوں کا مالک ہوں، خالق ہوں، لیکن میں نے محمد کو ساری کائنات کے خزانوں کا مالک بنایا۔ حضور نے لعاب مبارک لگایا، جگہ آنکھ کا ڈیلا جگہ پہ رکھا۔ حضرت قتادہ کہتے ہیں لوگوں میری دوسری آنکھ کبھی کبھی دھندلا جایا کرتی تھی، لیکن اللہ کی عزت کی قسم جس آنکھ پر میرے نبی نے لعاب لگا کے ٹھیک کیا، ساری زندگی گزر گئی میری اس آنکھ کو کبھی کچھ ہوا نہیں۔ سبحان اللہ، یہ حضور کی لعاب مبارک۔ اور یہ بات ذہنوں کے اندر رکھیے، میرے نبی کا لعاب جو ہوتا ہے نا، لعاب ہے، اس کی حیثیت کیا ہے؟ یہ گوشت سے پیدا ہوتا ہے۔ یہ مسئلہ ضمن سمجھ لیجیے، جو جھوٹے کا حکم لگایا جاتا ہے نا، وہ گوشت کے اعتبار سے ہے۔ جس جانور کا گوشت پلی ناپاک، اس کا جھوٹا بھی ناپاک۔ جس جانور کا گوشت پاک، اس کا جھوٹا بھی پاک۔ اب یہ نہ سوچتے رہنا پھر انسان کے درمیان، انسان پاک ہے، کھانا حرام ہے۔ میری بات سمجھ لے، تقریب کے لیے ناپاک نہیں ہے، ہے پاک۔ تقریب
کی وجہ سے، اس کی حرمت اور عزت کی وجہ سے انسان کا جھوٹا پاک ہے. بولو انسان کا جھوٹا پاک ہے. تو اب لعاب کا حکم وہ ہے جو گوشت کا حکم ہے. میرے بھائی جب یہ انسانی بدن کا جزو ہے، مجھے ایک بڑی پیاری بات یاد آ رہی ہے. ہجرت کی رات حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر سانپ ڈستا رہا، ظاہر بدن کے اندر سرایت بولو کرتا رہا. جب وہی زہر سرایت کرتے کرتے دل تک پہنچانا، اب وہ کنٹرول نہ رہا، بے ساختہ صدیق اکبر کی آنکھوں سے آنسو نکلے اور وہ رسول اللہ کے چہرے پر گرے. کتنا مقدر والا ہے صدیق، کہو سبحان اللہ. میں یہ سپیشلی جان بوجھ کے یہ ضمناً یہ بات جناب صدیق اکبر کی کر رہا ہوں، کیونکہ ہمارے دلوں کو دکھایا گیا ہے جناب صدیق اکبر کی شان کے بعد. حضرت صدیق اکبر کی ایڑی پر جب سانپ نے ڈسا، زہر نے جسم میں سرایت کی، میرے نبی کی آنکھ کھلی. فرمایا کیا ہوا یا رسول اللہ؟ کسی زہریلی چیز نے کاٹا. وہ زہر جسم میں سرایت کر چکا ہے. گویا جہاں جہاں تک خون تھا وہاں تک زہر پہنچ چکا تھا. اب میرے نبی نے علاج کیا کیا؟ میرے نبی نے اپنا لعاب لگایا. کہو سبحان اللہ. لعاب کیا ہے؟ بدن کا حصہ ہے. میں نے پہلے کیا بولا؟ بدن کا حصہ ہے. میرے نبی کا لعاب مبارک جب صدیق اکبر کی ایڑی پہ گیا، جہاں جہاں تک زہر پہنچا تھا وہاں تک رسول اللہ کا لعاب پہنچا. اور زہر صدیق اکبر کے خون میں مل چکا تھا. میرے نبی کا لعاب بھی صدیق اکبر کے سارے خون میں مل گیا. کیا خیال ہے وہ صدیق پھر جنتی ہے یا نہیں؟ رب کعبہ کی عزت کی قسم، انبیاء کے بعد اگر ابو بکر صدیق جنتی نہیں ہے تو پھر کوئی اور جنت کا حقدار ہو بھی نہیں سکتا. یہ رسول اللہ کے لعاب مبارک کا کمال ہے. اور میں ایک جملہ اکثر عرض کیا کرتا ہوں، لوگ بڑے دھڑلے سے بیان کرتے ہیں. خیبر کے موقع پر جناب علی کی آنکھیں دکھ رہی تھی، سیدنا علی اور مرتضیٰ کو حضور نے بلایا، لعاب لگایا. حضرت علی فرماتے ہیں لوگوں اللہ کی عزت کی قسم مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میری آنکھ کو کبھی کچھ ہوا ہی نہیں ہے. اگر میرا نبی علی کی آنکھ میں لعاب لگائے، علی اگر حق کا امام ہے تو صدیق اکبر کی ایڑی پہ میرا نبی لعاب لگائے تو صدیق اکبر بھی حق کا اپنی محبت. اور حضور کی اگر کانوں کی بات کریں، میں نے جو بات شروع کی تھی حضور کے حسن کی، سراپا کی، حضور کی ذات کی، اللہ کی عزت کی قسم، میرے نبی کے بدن کا ایک ایک جزء اتنا باکمال. بالوں سے شفا، آنکھیں زمین پہ کھڑے ہو کے جنت کو دیکھے، وہ بولے تو خدا کی زبان بولے. اور میرے نبی کی کانوں سماعت کا عالم یہ ہے کہ میرا نبی جب جنت میں عالم بالا پر گئے، معراج کی رات جنت کی سیر کی، واپس پلٹ کے آئے تو بلال حبشی کو قدموں میں بلایا. فرمایا بلال تو کیا کرتا ہے؟ تو چل زمین پہ رہا تھا، میں محمد تیرے قدموں کی آہٹ کو جنت میں سنا. توجہ ہے؟ کیا سنا؟ ابھی گلی سے لوگ آ جا رہے ہوں گے نا، آپ کو بھی آہٹ آ رہی؟ آواز سے آہٹ کم ہوتی ہے. ایک ہے کوئی پکارے، ایک ہے کوئی چلے، چلنے کی آواز بہت کم. ارے میں نے کہا نادان وہ نبی جو جنت میں ہوتے ہوئے بلال کے قدموں کی آہٹ کو سن سکتا ہے، وہ نبی آج جنت میں ہوتے ہوئے غلاموں کے درود و سلام کو بھی سن سکتا ہے. سبحان اللہ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ تحقیق، نعرہ حیدری، شان مصطفیٰ. اور
خدا کی عزت کی قسم اگر آپ بخاری کی حدیث مبارکہ پڑھے تو آپ کو اندازہ ہو میرا نبی تو نبی ہے، وہ تو نبیوں کا نبی ہے، وہ تو انبیاء کا بھی امام ہے۔ اگر ایک عام انسان جب حق کے راستے پہ چلتا ہے، نوافل پڑھتا ہے، عبادات کرتا ہے اور عبادات کرتے کرتے خدا کے قریب ہو جاتا ہے تو میرا خدا فرماتا ہے میں خدا اس کے کان بن جاتا ہوں جن کانوں سے وہ سنا کرتا ہوں۔ یہ بات ولیوں کے متعلق ہے۔ اگر ولی خدا کی عبادت میں گم ہو تو خدا اس کے کان بن جائے۔ ارے جس میں خدا کی طاقت کام کر رہی ہو اس کے لیے دور نزدیک کا کوئی فرق رہ جاتا ہے؟ حضرت سلیمان علیہ السلام سورہ نمل پوری کی پوری ایک واقعہ پر مشتمل ہے۔ حضرت سلیمان علیہ السلام کا لشکر آ رہا ہے، ایک چیونٹی دیگر چیونٹیوں سے کہہ رہی ہے ساری اپنی اپنی بلوں میں سوراخوں میں داخل ہو جاؤ کہیں سلیمان کا لشکر تمہیں اپنے پاؤں تلے روند نہ ڈالے۔ قرآن کہتا ہے فَتَبَسَّمَ ضَاحِكًا، 3 میل دور وہ لشکر آ رہا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام چیونٹی کی بات کو سن کر مسکرا دیے۔ کس کی آواز؟ بولو یار تو سمجھے لو، کس کی آواز؟ چیونٹی کی آواز، کیڑی کی آواز۔ اب کیڑی کیا چیز ہے آپ جانتے ہیں؟ تو کانوں میں بھی ڈال تو تجھے آواز نہیں، اور اگر کوئی گھوں گھوں محسوس ہو بھی تو تجھے سمجھ نہیں آئے گی۔ اللہ نے اپنے نبیوں کے کانوں اور سماعتوں کو یہ کمال دیا ہے کہ وہ پیغمبر خدا کی قسم انسانوں کی آوازوں کو بھی سنتے ہیں، وہ دیگر مخلوقات کی آوازوں کو بھی سنا کرتے ہیں۔ سلیمان افضل الانبیاء نہیں، حضرت سلیمان سارے انبیاء کے امام نہیں، سلیمان مفتدی ہے، میرا محمد امام ہے۔ ارے سلیمان کی قوت سماعت کا عالم اگر یہ ہے کہ وہ 3 میل دور سے چونٹی کی آواز کو سن سکتے ہیں تو سلیمان کے امام محمد کی سماعت کا عالم کیا ہے؟ یہ رولے تو ختم ہوتے ہیں۔ وہ قریب خدا کی عزت کی قسم جیسے قریب جا کر، وہ مجھے ایک پرانی بات یاد آ 2011 میں ہم حج پر گئے تو باہر وہاں پر جو ہمیں پمفلٹ دیا گیا وہاں سے سعودیہ میں مکہ سے مدینہ جاتے ہوئے سعودی حکومت کی طرف سے، اس کے اندر جو حضور کی بارگاہ میں حاضری کے آداب لکھے تھے اس میں یہ سلام لکھا تھا کہ جب حضور کی جالیوں کے سامنے جاؤ تو یوں پڑھو السلام علیکہ یا رسول اللہ، السلام علیکہ یا نبی اللہ، السلام علیکہ یا حبیب اللہ۔ یہ الفاظ لکھے۔ ایمانداری کی بات ہے، اب 10 سال ہونے کو ہے، دل کو راحت ہوئی، سکون ملا۔ میں نے وہاں ایک صاحب سے، وہ جو رتے رتے رومالوں والے وہاں پھر رہے ہو، ایک صاحب سے وہاں بات کی، میں نے کہا یہ ٹھیک، میں باہر تھا یعنی قبلہ کی طرف جو کھلی جگہ ہے مسجد نبی میں وہاں تھا، اس نے کہا یہ یہاں نہیں جا وہاں جائے۔ کہا عجیب بات ہے، یہ سلام یہاں نہیں جائے، یہ سلام وہاں جالیوں کے سامنے جائے۔ میں نے کہا وہاں کیسے جائے؟ کہنے لگا قریب۔ میں نے کہا قریب کیسے؟ میرا نبی روضہ انور میں قبر انور کے اندر اوپر منو مٹی موجود، پھر روضے اندر روضے کی دیواریں، پھر باہر جالیاں۔ میں نے کہا قریب کیسے؟ میری بات سمجھ رہے ہیں؟ پھر یہ عالم برزخ ہے، ہم ہیں عالم دنیا میں، پورے جہان کا فرق۔ یہ جڑا آسمان نظر آتا ہے کہ عالم دنیا میں ہے، یہ سب آسمان کون سا ہے؟ عالم دنیا کے اندر۔ اور اس آسمان کی مسافت کیا ہے؟ آج تک کوئی نہیں بتا سکا، سب نے تکے لگائے سورج اتنا دور، لیکن آسمان کتنا دور؟
ارے جو دنیا کے اندر کی مسافتیں تو نہیں جان سکتا تو وہ تو جہان بدل چکا ہے. ہاں کیا ہے؟ پورا جہان بدل چکا ہے، عالم برزخ ہے، مانو مٹی موجود. اور میں نے کہا اندر تو کوئی صد مار کے تو پڑھ بھی نہیں رہا کہ کہے جی میں اپنے زور سے سنوا رہا ہوں. وہاں تو سبھی کیا پڑھ رہے ہیں؟ بولو بولو، دل میں پڑھ رہے ہیں. کیونکہ وہاں عموماً نہ کوئی بات کرے نہ کوئی اونچی آواز کرے، کیونکہ وہاں وہ جگہ ہے، وہ جگہ ہے کہ باب جبریل کے پہلو میں ذرا دھیرے سے فاخر جبریل کو یوں کہتے ہوئے پایا گیا، در یار پہ اپنی پلکوں سے دستک دینا. اونچی آواز ہوئی عمر کا سرمایا گیا. اور کوئی آواز بھی اونچی نہ کرے، درود بھی اونچا کوئی نہ پڑے، دل ہی دل. میں نے کہا کیسے سنا؟ ہم نے تو دل میں پڑھا، وہاں کیسے جائے؟ کہنے لگا خدا نے سنوایا، خدا سنواتا ہے. میں نے کہا بدبخت، وہ خدا جو وہاں سے سنوا سکتا ہے، کیا اس خدا کی طاقت ختم ہو گئی ہے کہ وہ باہر سے سنوا؟ طاقت کس کی ہے؟ خدا کی ہے. جب خدا کی طاقت سے وہ وہاں سن رہے ہیں، بلکہ نبی کی تو بات ہی کیا ہے، نبی کی بات ہی کیا ہے، خدا کی قسم. حدیث مبارکہ میں آتا ہے جب قبرستان میں جاؤ اور جا کر جب تم کسی قبر والے کو سلام دیتے ہو، اگر وہ دنیا میں تمہیں جانتا ہے تو وہ قبر میں جانے کے بعد بھی تمہیں پہچانتا بھی ہے اور تمہارے سلام کا جواب بھی دیا. اس لیے میں اکثر عرض کیا کرتا ہوں ماں باپ کی قبروں پہ حاضری دیا کرو، وہاں جا کر بیٹھا کرو، خدا کا ذکر کیا کرو. جتنی دیر تو وہاں بیٹھا رہے گا تیرے ماں باپ کو ان کے دلوں کو راحت تیری طرف سے نصیب ہوتی ہے. ان کا انتقال ہو گیا ہے تو حاضر دیا کر، وہاں جایا کر. اگر عام قبر والا سلام کو سنتا ہے، اور آپ کو پتا ہے نا قبرستان میں جاؤ تو کیا بولنا ہے؟ بولو بولو، السلام علیکم یا اہل القبور. اگر عام قبر والے سن سکتے ہیں تو مدینے کے تاجدار کی سماعت ماننا پڑے گا. قبر کے اندر ایک زندگی ہے جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سماعت ہے. اور میرے نبی نے ارشاد فرمایا انبیاء سارے کے سارے اپنی قبروں میں زندہ ہیں، انہیں خدا کی بارگاہ سے رزق بھی دیا جاتا ہے اور وہ خدا کی عبادت بھی کی. سبحان اللہ. میرے نبی کے ہاتھ آنکھوں کی تذکرہ مختصراً میں نے کیا، ورنہ پورے پورے ابواب ہیں، سینکڑوں حدیث مبارکہ ہیں. رسول اللہ کی زبان، رسول اللہ کی سماعت، رسول اللہ کے بال مبارک، رسول اللہ کے ہاتھوں کے تو کیا کہتے ہیں. خدا کی عزت کی قسم، صحابہ اپنے بچوں کو گلیوں کے اندر پانی کے پیالے دے کے کھڑا کیا کرتے تھے. اللہ کے نبی جب گلی سے گزرتے تو ان پیالوں کے اندر حضور اپنی انگلی ڈبو کے جاتے تھے. لوگ اس برکت والے پانی کو گھروں میں جا کر استعمال کرتے. سبحان اللہ. اور حضرت انس فرماتے ہیں، توجہ ہے، حضرت انس فرماتے ہیں میرے پاس رسول اللہ کا ایک رومال تھا جسے زندگی میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک دن آپ نے اسے ہاتھ مبارک صاف کیے تھے کھانا کھانے کے بعد. فرماتے ہیں میں نے اسے ساری زندگی سنبھال کے رکھا، میں اسے دھوتا بھی نہیں تھا کیونکہ اس کو چھوا ہے میرے نبی نے، لمس ہے میرے نبی کا، ہاتھ لگا ہے میرے رسول کا. اور حضرت انس فرماتے ہیں جب کبھی اس کے اوپر گرد پڑ جاتی، دھول پڑ جاتی، میں اسے دھوتا نہیں تھا، اسے آگ پر رکھ دیتا تھا، آگ رسول اللہ کے رومال کو صاف کر دیا. نہیں سمجھے؟ آگ رومال کو، آگ کا کام تو ہے جلانا، ادھر آگ ابراہیم کی ذات پر ٹھنڈی ہوئی تھی، ابراہیم کی ذات پر گلزار بنی تھی، اور ادھر میرے محمد کا حال یہ ہے، میرا نبی جس کپڑے کو چھو دیتا ہے خدا کی قسم اس پر بھی آگ حرام ہوتا
انس کہتے ہیں لوگوں میں جب بھی صاف کرنا چاہتا میں اسے دھوتا نہیں تھا، آگ پہ رکھتا تھا، آگ رسول اللہ کے رومال مبارک کو صاف کر دیا کرتی۔ اور حضور کی قدمین مبارک کی اگر بات کروں تو خدا کی قسم جہاں جہاں میرے نبی کا قدم لگا ہے وہاں زندگیاں آئی ہیں۔ حضور احمد عالم بہت ساری حدیث مبارک میں آج ہی پڑھ رہا تھا، بہت ساری حدیث مبارکہ ایسی ہیں۔ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے، لوگوں نے آ کر کہا حضور اس کا یہ جانور ہے، یہ بہت سست ہے، چلتا نہیں ہے۔ حضور نے اسے پاؤں مبارک لگایا، کہتے ہیں پھر دنیا کا کوئی جانور دوڑنے میں اسے آگے نہیں جا سکتا۔ وہ حضرت علیمہ سعدیہ کا تو واقعہ پڑھتے ہی آئے، جس پہ میرا نبی سوار ہوا، اس ڈاچی اس اونٹنی کا مقدر بھی تبدیل ہو گیا۔ اللہ کے حبیب کا سراپا ہی برکت ہے، میرے نبی کی ذات ہی سراپا حسن ہے۔ اور خدا کی قسم یہ تصور کبھی کبھی قائم کرتے رہا کرو، میرے حضور کی آنکھیں ایسی ہوں گی، رخسار ایسے ہوں گے، میرے نبی کے لب مبارک ایسے ہوں گے، تصور قائم کرتے رہا کرو، کبھی نہ کبھی کرم ہوگا، اللہ اپنے نبی کا دیدار نصیب فرمائے گا۔ اور وہ میں اپنے غلاموں کو کبھی معروم نہیں رکھتے۔ میں تو اکثر عرض کیا کرتا ہوں، خدا کی قسم ہم تو کلمہ پڑھنے والے ہیں، میرا نبی غیروں کو بھی کبھی معروم نہیں فرماتا۔ وہ ایک مشہور واقعہ میں اکثر عرض کرتا ہوں، ایک ہندوستان کا بہت بڑا شاعر تھا، دلو رام اس کا نام تھا، اس نے حضور کی شان میں ایک ربائی لکھی، کہتا ہے رحمت للعالمین کے حشر میں مانا کھلے، خلق ساری شافِ روزے جزا کے ساتھ ہے، اور لے کے دلو رام کو جب جنت میں حضرت چلے، غل ہوا دیکھو دیکھو ہندو مصطفیٰ کے ساتھ ہے۔ کہتا ہے دنیا میں مولویوں نے علماء نے بڑے معنی بیان کیے، رحمت للعالمین کا یہ معنی یہ معنی یہ معنی، کہتا ہے اگر کوئی مجھ سے پوچھے تو میں کہتا ہوں دنیا میں کسی کو یہ معنی پتہ چل ہی نہیں سکتا۔ قیامت کا دن ہوگا، ساری مخلوقات در مصطفیٰ پر حاضر ہوگی، اور جب اس دن آمنہ کا لال میرا ہاتھ پکڑ کے جنت میں لے جائے گا نا تو ہر طرف سے شور برپا ہوگا، او حشر میں جمع ہونے والوں ذرا دیکھو تو صحیح، آج تو ایک ہندو بھی مصطفیٰ کے ساتھ جنت میں جا گا۔ اس نے یہ ربائی لکھی، 2 شعر لکھے، ہندوؤں نے کہا تو ہندو ہے اور مسلمانوں کے نبی کی تعریف کرتا ہے، کہنے لگا مجھے نہ چھیڑو، مجھے آمنہ کے لال سے پیار ہو گیا۔ وقت گزرتا رہا، دلو کی موت کا وقت قریب آ گیا، آنکھیں تارے لگی ہوئی ہیں، ساتھی پاس بیٹھے زاروں کے تار رو رہے ہیں کہ آج ہندوستان کا بہت بڑا شاعر دنیا سے جا رہا ہے۔ اچانک دلو چارپائی سے اٹھ کے کھڑا ہو گیا، لوگوں نے کہا دلو تجھے کیا ہوا، تو مر رہا تھا، تیری یہ حالت تھی، تو اچانک کھڑا ہو گیا۔ کہنے لگا سارے کھڑے ہو جاؤ، آمنہ کا لال تشریف لایا۔ رو کے کہتا ہے آقا بڑی بندہ نوازی کی کہ وقت نزاع آ پائے، ذرا ٹھہرو میں کر لوں نظارہ یا رسول اللہ، اور میں قرباں آپ کی شان کریمی پر میرے آقا، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا، بولو بولو، مدد کو آ گئے جب بھی پکارا۔ تو اگر تو پیار کرے تو پھر کیا یہ ناممکن ہے کہ حضور تیری مشکل میں تیری دستگیری نہ فرمائے؟ خدا کی قسم ضرور نظر کرم ہوگی۔ اس لیے کثرت کے ساتھ حضور کو یاد کیا کرو، حضور کی سیرت پاک پہ عمل کرنے کی کوشش کیا کرو، جو میرے نبی کے چلنا اٹھنا بیٹھنا حضور کی سیرت طیبہ ہے اس کے مطابق زندگی گزاریں۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا